ہوں، میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے. تو ایوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوڈنگ کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے یہ سائفر. کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو؟ مگر ہم نے یہ کھیلا اور میں آپ کو بتا سکتا اتنا کامیاب نہیں ہوگا. قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بلاول بھٹو نے بھی سائفر کی حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے. اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر انہوں نے سائفر کے بارے میں کیا کہا، ہم آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھاتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے. آپ ہمارے ایوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی وزیر یہ فارن آفس میں ہوتا ہے اور پھر مختلف افیشلز کو، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو ایسیٹرا کاپی بھیجا جاتا ہے. اس اسپیسیفک سائفر کے جو ہمارا موفا کا کاپی ہے اور ایوری سنگل ادر کاپی از اکاؤنٹڈ فار. ایک کاپی کے لیے ہم اکاؤنٹ فار نہیں کر سکے اور وہ جو کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں تھا. اب کل قائد حزب اختلاف کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے، یہ تو ایم ایس ہوتا ہے، یہ تو پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، ان کا ذمہ داری. یہ تو اب صحیح کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا. خان صاحب نے خود ایک تو ایڈمٹ کیا کہ he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, جس کا کوڈنگ کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے یہ سائفر. کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو؟ بیکاز اٹس انکرپٹڈ. اور اگر ایک کاپی کو پاکستان کا دشمن کو مل جاتا ہے پھر وہ ہمارا کوڈ کریک کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کے تمام سائفرز ہے، تمام ڈاکیومنٹس ہے، they'll have the code to be able to break into those. اور خان صاحب کو یہ پتا تھا. As Prime Minister of Pakistan, you know this. تو میرا خیال میں یہ پورا ملک کا مفاد میں ہوگا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا، اتنا شور ہو رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اگر تقریر میں یہ ذکر کیا یہ نہیں، کہ ضروری ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کریں. تو جوڈیشل ریفارمز آپ کو معلوم ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آج تک ہم اس پہ ناکام رہے. میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا کہ چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہو، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو، اس پہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اگر ہم یہ دو ایشوز ایڈریس کرتے ہیں، ہمارا جوڈیشری کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے، اور ان دونوں پہ آپ کی کافی شکایتیں ہیں، تو وہ شکایتیں لے کر آئے، ہم آ کے بیٹھتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو کمزور نہیں کر سکتی. رہی بات جناب اسپیکر الیکشنز کی، اور ہم جس مشکل سے ہر الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جس مشکل سے ہم گزرتے ہی شاید کم لوگوں کو اس بات کی اندازہ ہو. جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ہماری شکایتیں رکھتے تھے تو ان شکایتوں پہ آپ طنز کرتے تھے. میں آپ کی شکایتیں پہ طنز نہیں کرتا. ہم جب کہتے تھے فارم 45 تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. ہم آپ کے مذاق نہیں اڑاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ میں نے تو اب 2 الیکشنز اس ہاؤس میں لڑ کے آیا ہوں. پچھلی تقریر میں جب میں ادھر تھا اور بات کر رہا تھا تو میں نے کس بات سے الیکشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی کہ کوٹ جناب اسپیکر، اس وقت اسد قیصر صاحب ہمارا اسپیکر تھے، کہ کچھ لوگ الیکشن رات کو جو ہے ڈکلیئر وکٹوریس ڈکلیئر ہو چکے، کچھ لوگوں کو 3 دن انتظار کرنا پڑا، اور میں آج تک اپنا فارم 45 کا انتظار میں ہوں. یہ کوٹ ان کوٹ میرا تقریر جو میں نے ابتدائی تقریر پچھلے
اسمبلی میں کیا، اور افسوس کے ساتھ میرے دوست بھی دوسرے بھی اس قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں نہ، یا ہم اس پہ دھرنا کھیل سکتے تھے، مگر ہم نے یہ کھیلا، اور میں آپ کو بتا سکتا اتنا کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ایڈریس کریں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں، تاکہ اگلی بار اگر شہباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ نہیں، سائفر کی حقیقت کا اقرار جو ہے بلاول بھٹو نے بھی کیا ہے۔ سائفر ایک حقیقت ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ بہت ہی سیکرٹ ہے۔ ایسے ڈاکیومنٹ جو ہے ہر گورنمنٹ کے دور میں جو ہے باہر سے آتے ہیں، اسکرپٹڈ ہوتے ہیں، کوڈڈ ہوتے ہیں، تاکہ صرف اس ملک کے وہ لوگ جو کہ کنسرننگ ہے اس کے بارے میں جان سکے کہ باہر سے کیا میسج بھیجا گیا ہے۔ سائفر کی حقیقت کے بارے میں بلاول بھٹو کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان کا صرف سائفر کو لہرا دینا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تک تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ ڈاکیومنٹ کیا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیش آیا جب عمران خان سے وہ ڈاکیومنٹ جو ہے گم ہو گیا، اور اس کا اعتراف بھی عمران خان نے کر لیا۔ عمران خان کے اوپر جو ہے سائفر کا کیس بنایا گیا، کہا گیا کہ عمران خان جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی بھی ڈاکیومنٹ نہیں آیا۔ امریکہ کے اندر کورٹ کے اندر بھی جب جو ہے ڈونلڈ لو کو بلا کے پوچھا گیا سائفر کے بارے میں، تو وہاں پہ بھی لوگوں نے نعرے بازی کی، اور وہاں پہ بھی ان کے چہرے پہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ڈونلڈ لو جیسا بندہ بھی وہاں بیٹھ کے جو ہے سچ بولنے سے اجتناب کر رہا تھا، اور واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے اور بات کو جو ہے مولڈ کیا جا رہا ہے۔ سائفر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار جو ہے کسی نے بھی نہیں کیا۔ عمران خان کو کیا سائفر کی صورت میں میسج ملا تھا یا نہیں ملا تھا، کیا اس پہ دھمکی موجود تھی یا نہیں تھی، اس کے بارے میں چاہے کوئی کھل کے نہ بھی اقرار کر رہا ہو، لیکن تمام پلیٹ فارم کے اوپر یہ مانا ضرور ہے کہ سائفر بھی آیا تھا، اور کسی حد تک جو اس کے اندر دھمکی بھی موجود تھی۔ عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ آج سب سے بڑا کلیم جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر جو ہے صاف اور شفاف تحقیقات 9 مئی کے بارے میں کرائی جانی ہے، اور ڈی جی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہم 2014 کے دھرنے سے سٹارٹ کریں گے، تو پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی ماننے کو تیار ہے کہ آپ 2014 کے دھرنے سے سٹارٹ کر لیں، لیکن سائفر کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ عمران خان کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ عمران خان کی حکومت کو کس نے گرایا تھا، کیوں گرایا تھا، اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے 2024 کے الیکشن میں عوام کا مینڈیٹ کس نے چوری کیا، اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان تمام کی ڈیمانڈ کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، صاف اور شفاف تحقیقات کی جاتی ہیں، سائفر کی کیا حقیقت تھی، رجیو چینج کے پیچھے کون تھا، یہ سارا کچھ کون کرتا رہا ہے۔ آخر عوام کے سامنے سچ اسی صورت میں آ سکتا ہے جب جو ہے اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ بالکل آزاد ہو، جو کہ بالکل فری ہو کے فیئر ہو کے جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے اور حقیقت عوام کے سامنے لے کے آئے۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ سے ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔